کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک بھر میں کرونا کے 989 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 19,103 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں 7,106، سندھ 7,102، خیبر پختونخوا میں 2,907 اور بلوچستان میں 1,172 کیسز ہیں۔ کرونا سے مزید 23 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجموعی تعداد 440 ہو گئی۔ 4,817 افراد نے مہلک وائرس کو ہرا دیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران 23 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 440 تک پہنچ گئی۔ خیبر پختونخوا میں اموات 172 تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ سندھ میں 122، پنجاب 120، بلوچستان 19، گلگت بلتستان 3 اور اسلام آباد میں 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات معیشت پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کرونا وائرس کب تک چلے گا نہیں جانتے، کم از کم 6 ماہ یا 1 سال تک ہمیں اسی صورتحال میں رہنا پڑے گا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے احساس پروگرام کے تحت 3 ہفتے میں 81 ارب روپے تقسیم کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے بے روزگار افراد کی مشکلات سے آگاہ ہیں۔ بے روزگار افراد اپنا نام رجسٹرڈ کرائیں گے۔ کرونا کے باعث بے روزگار افراد کے لیے ویب پورٹل کا اجرا کر رہے ہیں۔ بے روزگار افراد صرف اتنا بتائیں گے کہ وہ کہاں کام کرتے تھے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کورونا کے باعث مشکلات کا شکار ہے۔ ہم نے 1 ماہ میں 30 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کسان سمیت عوام کو فائدہ پہنچنا ہے۔ کرونا وائرس از خود نوٹس کیس میں سندھ حکومت نے اپنا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرائے گئے اپنے جواب میں کہا کہ زکوٰۃ فنڈ میں سے 23.71% سندھ کو وفاق سے ملتا ہے۔ 2019-20 میں سندھ کو 2 ارب 41 کروڑ روپے سے زیادہ زکوٰۃ فنڈ ملا۔ زکوٰۃ فنڈ سے زکوٰۃ عملے کے 817 ملازمین کی تنخواہوں پر 18 کروڑ 59 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ سندھ حکومت کے جواب میں بتایا گیا کہ رواں سال 1 ارب 20 کروڑ روپے گزارا الاؤنس کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ دینی مدارس، صحت کی دیکھ بھال، سماجی بہبود اور غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے 20 کروڑ 30 لاکھ رکھے گئے ہیں۔ تعلیمی معاونت اور عید پیکج کے لیے 1 ارب 49 کروڑ 10 لاکھ مختص کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے بروقت اقدامات سے پاکستان ووہان، اٹلی اور نیو یارک بننے سے بچ گیا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک اہم اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت صرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائنز پر کام کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو کوئی سہولیات فراہم نہیں کی۔ وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام صوبوں کی مدد کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے صنعت کاروں اور تاجر برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ایپٹما کے سربراہ گوہر اعجاز کی قیادت میں صنعت کاروں اور تاجر برادری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صنعت کاروں اور تاجر برادری نے لاک ڈاؤن کے دوران پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر عثمان بزدار نے صنعت کاروں اور تاجر برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پنجاب میں مرحلہ وار کاروبار کی اجازت دینے کے لیے SOPs تیار کر لی گئے ہیں۔ صنعت کاروں اور تاجر برادری کو وضع کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر انڈسٹری کو بند کر دیا جائے گا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 2,44,778 ہو گئی ہے۔ روس میں متاثرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ کرونا وائرس ہر روز ہزاروں زندگیاں نگلنے لگا۔ برطانیہ میں مزید 621 افراد جان سے گئے۔ تعداد 28,131 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں دفاتر کئی ماہ تک بند رہ سکتے ہیں، تاہم سکول مرحلہ وار کھولے جا سکتے ہیں۔ فرانس میں مزید 166 ہلاکتیں، اسپین میں مزید 276 ہلاک، اٹلی میں 474، کینیڈا میں 173، ترکی میں 78 جبکہ جرمنی میں 58 ہلاکتیں ہوئیں۔ کرونا وائرس امریکہ میں مزید 1,691 زندگیاں نکل گیا۔ مرنے والوں کی تعداد 67,444 ہو گئی۔ کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ میں مہلک وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 11,60,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکی محکمے کے مطابق متاثرہ ریاستوں میں 8 مارچ سے 11 اپریل کے دوران ہونے والی ہلاکتیں عام حالات میں ہونے والی ہلاکتوں سے
50% زیادہ ہیں۔ چند ماہرین کا خیال ہے کہ مرنے والوں کی اصل تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں نیب لاہور نے شہباز شریف کو کل طلب کر لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ نیب کی جانب سے آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو تیسری بار طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق شہباز شریف بذات خود پیش ہوں اور قومی ادارے کو مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عالمی سطح پر صحافتی آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات کا حصول بھی ہے جس میں آزادی صحافت میں پیش آنے والی مشکلات اور رکاوٹوں کا سدباب بھی کیا جا سکے۔ اس دن کو منانے کا آغاز 1991 میں نمیبیا سے ہوا، جبکہ اقوام متحدہ نے 3 مئی 1993 کو باقاعدہ طور پر آزادی صحافت کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ اس دن تمام دنیا کے صحافتی برادری اس بات کی تجدید عہد کرتے ہیں کہ کسی بھی پرتشدد عناصر یا ریاستی دباؤ کے بغیر آزاد، سچی اور ذمہ دارانہ اطلاعات عوام تک پہنچانے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آزادی اظہار رائے کے بنیادی اور آئینی حق پر پوری طرح یقین رکھتی ہے۔ معاشرے کی ترقی میں میڈیا کا اہم کردار ہے۔ آج دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ آزاد اور ذمہ دار صحافت کے فروغ کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرتے رہیں گے۔ ذمہ دار پریس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آزادی اظہار مہذب جمہوری معاشرے کی اساس اور انسان کا بنیادی حق ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے ورلڈ پریس فریڈم ڈے پر پاکستان کی صحافی برادری کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ورلڈ پریس فریڈم ڈے کے موقع پر اپنے بیان میں وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ آج کا دن پاکستانی صحافی برادری کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، کیونکہ میڈیا کسی بھی ریاست کے کان اور آنکھ کا کردار ادا کرتا ہے اور پاکستانی میڈیا عوام کی مستند معلومات تک رسائی کے حق میں بخوبی حفاظت کر رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ کرونا وبا کے مشکل حالات میں بھی ہماری صحافی برادری فرنٹ لائن پر موجود ہے اور غلط معلومات کی عالمی وبا کے دوران پاکستان میں میڈیا آزادی سے بہترین انداز میں اپنا کام کر رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے عالمی یوم صحافت پر ملک کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آزاد صحافت تک ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ تفصیلات کے مطابق اپنے پیغام میں صحافت ریاست شہباز شریف نے کہا کہ چوتھا ستون ہے۔ آزاد میڈیا بغیر جمہوریت نامکمل ہے، معاشرے کا آئینہ ہے جس میں عکس دیکھ کر اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ میڈیا کا آئینہ توڑنے کی حماقت کرنے والے حکمران ہمیشہ پچھتائے۔ آزادی صحافت تک ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر یلغار کر دی ہے۔ جنوبی پنجاب رحیم یار خان کے علاقے گانگا نگر اور میاں والی میں ٹڈی دل نے حملہ کر کے کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ کسان اتحاد کے مطابق ٹڈی دل نے گنے کی فصل اور آم کے باغات کو بھی نقصان پہنچایا، جبکہ محکمہ زراعت کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سپرے جاری ہے۔ راجن پور میں بھی ٹڈی دل نے حملہ کیا ہے اور ان کے خاتمے کے لیے فضائی اور زمینی سپرے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سندھ میں لاڑکانہ، نوڈیرو، رتو ڈیرو، ڈوکری میں بھی ٹڈی دل کے یلغار سے گندم اور دیگر تیار فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے صوبے میں سپرے نہ کرائے جانے پر وزیر اعظم عمران خان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ پی سی بی چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث سرگرمیاں معطل ہونے کی وجہ سے سب کا خیال رکھنا ذمہ داری ہے۔ اپنے بیان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے کہا کہ اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والے افراد کو عید سے قبل رقم ادا کی جائے گی۔ اہلیت کے مطابق کرکٹرز کو 25,000 اور میچ آفیشلز کو 15,000 روپے کی ادائیگی کی جائے گی۔ اتوار سے بدھ تک ملک میں گرد اور طوفان اور بارش متوقع ہے، جس پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔
NDMA کے مطابق اتوار سے بدھ تک ملک کے بیشتر علاقوں پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرد آلود ہواؤں کے ساتھ تیز اور طوفانی بارش ہو سکتی ہے، جبکہ بعض علاقوں میں اولے بھی گر سکتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق 5 سے 8 مئی کے دوران کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کے دوران کراچی میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ بلٹن میں اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ بات کی جائے 3 مئی کی تو آج صحافیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو وہاں جیکب آباد شہر کے صحافی اپنی جان سے کھیل کر عوام کو ہر خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں جیکب آباد میں موجود اپنے نمائندے زاہد کھرل سے۔ جی بالکل، بات کی جائے دن میں صحافیوں کا عالمی دن کے حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب میں، ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ پوری دنیا میں صحافیوں کا آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جو آزادی صحافت کا جو حالات خراب ہیں، صحافیوں کو جو ہے نا وہ عطاب میں رکھا گیا ہے۔ بالخصوص سندھ میں جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ جو صحافی رپورٹنگ کرتے ہیں ان کو بہت سے عذاب کا یعنی کہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے نہ وفاق نہ ہی صوبائی حکومتیں ان کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہیں۔ اب کیا دیکھ رہے ہیں آج کل کی صحافت پرانی صحافت کتنا فرق ہے؟ دیکھیں جی، صحافت میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ اصل صحافی ہیں جو کسی الیکٹرانک میڈیا یا کسی پیپرا سے رجسٹر یا حکومت سے رجسٹر اخبار کے نمائندے۔ باقی یہ جو ویب چینل آ گئے ہیں اس میں دیکھیں ہزاروں لوگ صحافی بن گئے ہیں کہ کارڈ بنا لٹکائے گھومتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے صحافت کا جو ہے زوال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو عامل صحافی ہیں ان کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ اچھا بات سنیں، آپ جب خبر لکھتے ہیں پیچھے سے کوئی قبائلی علاقہ ہے، کوئی دشمنی یا ٹارچر کیسے دیکھ رہے ہیں آج کل؟ دیکھیں جی، ماضی میں بھی جو سندھ کی جو صورتحال ہے وہاں پر ماضی میں بھی صحافیوں کو خبریں لکھنے پر مارا گیا ہے۔ کندوکوٹ میں آپ دیکھیں شاید سمروں کو مارا گیا تھا خبروں کی وجہ سے۔ شکارپور میں ایک سندھی چینل کے رپورٹر تھے امیر بخش بروئی، ان کو بھی جو ہے صحافت کی وجہ سے مار دیا گیا تھا، لیکن آج تک ان کے قاتلوں کو نہ گرفتار کیا گیا ہے نہ ہی ان کو جو کفر کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو صحافیوں میں جو کافی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور صحافیوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں پورے پاکستان کے صحافیوں کے تک کہ وہ ایک جو پلیٹ فارم پر جو ہے متحد ہو کر جو ہے نا صحافیوں کے لیے جدوجہد کریں۔ اور میڈیا ہاؤسز سے خاص طور پہ میں گزارش کروں گا کہ وہ جب کچھ ایسے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں جب ان کے رپورٹر کے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن وہ دوسرے چینل کے جب صحافی سے ہوتی ہے یا اخبار کے صحافی سے کہیں بھی ناجائزی ہوتی ہے تو وہ ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطالبہ کیا گورنمنٹ کا صحافی؟ میں گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا کہ صحافیوں کے لیے جو ویج بورڈ ایوارڈ ہے اس کے تحت صحافیوں کو مراد دی جائیں، اور صحافیوں میں جو جعلی پن بڑھ گیا ہے اس پر جو ہے نا پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے اور اسکروٹنی کی جائے صحافیوں کی۔ اور خاص کر جو ابھی کرونا کی وائرس صورتحال چل رہی ہے اس میں صحافی جو ہے نا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ صحافیوں کو پروٹیکٹیو جو سامان ہے وہ سارے سامان دیے جائیں اور کوئی ریلیف پیکیج کا بھی اعلان کیا جائے۔ جی بالکل، آپ نے سینئر صحافی کی بات، انہوں نے یہ کیا کہ ہم مطالبہ ہے کہ فل جو صحافی کو تحفظ دیا جائے۔ یہاں پر علاقہ جو یہاں پر جو مسئلے پیش آتے ہیں صحافی کے حوالے سے، یہاں پہ پولیس گردی ہو یا اور مسئلہ ہو، صحافی کو تحفظ دے۔ صحافی دن رات وہ عوام کے خدمت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جی، دنیا بھر کی طرح ملک پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں ساہیوال سے جاوید اقبال ہنجرا سے۔ جی، دنیا بھر کی طرح ملک پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا آج دن منایا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنوبی پنجاب کے صدر نوید غنی صاحب۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کو کیا درپیش مسائل ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے جرنلسٹ کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی نوید صاحب، بہت شکریہ اجرا صاحب، آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے چینل کو آج فریڈم آف پریس کا
दिन बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर वी आर दी फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, बट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती ये कि हम रियासत का चौथा सतून तो कहलाए जाते हैं, लेकिन जो दीगर 3 सतून हैं जो उनको सहूलियात मैसर हैं, जो उनके लिए यहाँ पर बाब-ए-इख्तियार काम करते हैं, सहाफ़त के लिए नहीं करते। सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, उनकी कुर्बानियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह के हालात में वो यहाँ पर काम करते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, मौसम की शिद्दत हो, सख्ती हो, हर तरह के हालात में अवाम नास के साथ खड़े होते हैं, मज़लूम की आवाज़ बनते हैं, ज़ालिम की सरकूबी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो सहाफ़ियों का यहाँ पर काम है, मुल्क पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े रहते हैं। और बाब-ए-इख्तियार को, हुकूमत वक़्त को सहाफ़ियों के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना चाहिए, उनकी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। जितने लाइफ थ्रेट्स उनको यहाँ पे हैं, एशिया में बिलखुसूस पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी आज तक शहीद हो चुके हैं, यानी कि अपनी ज़िम्मेदारी परफॉर्म करते हुए, मेरे ख्याल दुनिया के किसी खिते में इस तरह ख़तरनाक स्टेट किसी को नहीं कहा गया। लेकिन बावजूद इसके सहाफ़ियाँ अपनी जिस अंदाज़ में सहाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वो लायक तहसीन है, खराज तहसीन उनको मैं पेश करता हूँ। आप जैसे दोस्तों को, आपके चैनल के लोगों को, तमाम चैनल्स के लोगों को जो यहाँ पर वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो बिला खौफ व ख़तर यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ परफॉर्म कर रहे हैं। और आज़ादी सहाफ़त के दिन के हवाले से मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी, चूँकि ये मनसब खुदाई आप लोगों के पास है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने कानून कुदरत से कुदरत और ताकत दी है कि मज़लूम की आप दादरसी करते हैं, ज़ालिम की सरकूबी करते हैं, माशरे को बेदार करते हैं, माशरे में शऊर पैदा करते हैं। और ये जो सिलसिला शऊर का, बेहतरी का, ये हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। और आप अपना काम, जो ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ज़िम्मा लगाई है, ये आपको हमेशा परफॉर्म करते रहना चाहिए। जी, जैसा कि नवीद गनी साहब का कहना है कि मेरा जर्नलिस्ट कम्युनिटी के को ये पैगाम है कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी सर अंजाम दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सहाफ़ी अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सिख ग्रुप की तरफ से 30 साल से कम उम्र की 100 शख्सियात में पाकिस्तान से भी 2 अफराद को शामिल किया गया है, जिनमें ननकाना साहिब के सरदार मनजोत सिंह और पेशावर की मनमीत कौर शामिल हैं। सरदार मनजोत सिंह कौन हैं और वो सिख ग्रुप में शामिल होकर पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, बता रहे हैं ननकाना साहिब से हमारे नुमाइंदे हफीज़ुर रहमान मुआविया अपनी इस रिपोर्ट में। ननकाना साहिब से तल्लुक़ रखने वाले सरदार मनजोत सिंह लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म हैं और इसी यूनिवर्सिटी की तरफ से बेहतरीन तालिब इल्म का आज़ाद मिल चुका है। सरदार मनजोत सिंह यूनिवर्सिटी में बैनुल-मज़ाहब हम आहंगी कमेटी के सदर भी हैं। मुल्क में बैनुल-मज़ाहब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए खिदमत के इत्तराम में इनका नाम आलमी सिख ग्रुप में शामिल किया गया है। सरदार, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरा नाम टॉप 100 सिंह पूरी दुनिया में सिलेक्ट हुआ है, जो अंडर 30 में है। तो मैं इंटरफेथ हारमनी के लिए काम करता हूँ और पिछले 2.5 साल से या 3 साल से मैं इस चीज़ पर काम कर रहा हूँ। सरदार मनजोत सिंह के वालिद सरदार दिया सिंह बाबा गुरु नानक के जयप्रकाश गुरुद्वारा जन्मस्थान के ग्रंथी हैं, जो खुद भी कई सालों से मुल्क में मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। सरदार दिया सिंह और फैमिली के दूसरे अफराद ने इस शानदार कामयाबी पर फख्र का इज़हार किया है। बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि ये मेरा बेटा इसमें चुना गया है। चूँकि सिख मज़हब ने हमेशा ही इंसानियत की खिदमत का हमें दर्स दिया है और आज के आप दुनिया भर में देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी कोरोना के मरीज़ हैं या इससे पहले जितनी भी वबाएँ आई हैं, उसमें सिखों ने हमेशा फ्रंट पे काम किया है। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, ख़ासकर ननकाना साहिब के सिखों के लिए, क्योंकि इंटरफेथ हारमनी पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काम हो रहा है और कई प्रोग्रामों में खुद शामिल होती हूँ। लेकिन हमें इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि ये वर्ल्ड लेवल पे जो प्रोग्राम है, इसमें मेरा भतीजा मुंतखब हुआ है। सरदार मनजोत सिंह ज़हीन तालिब इल्म होने के साथ साथ एक बेहतरीन रागी भी हैं और वो गुरुद्वारा जन्मस्थान में मजहबी गीत पढ़ते हुए समा बांध देते हैं। सरदार मनजोत सिंह का मुंतखब होना पाकिस्तान और ननकाना साहब के लिए आज़ाद की बात है। हफीज़ रहमान मुआविया, स्टार एशिया न्यूज़, ननकाना साहब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने चंद रोज़ कबल हैदराबाद में 8 साला मासूम बच्ची के साथ होने वाली ज़्यादती और कत्ल में होने वाले वाक़े का नोटिस ले लिया है। चंद रोज़ कबल GOR कॉलोनी में सद्दीक नामी शख्स ने 8 साला मासूम बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल करके लाश कायद पाक में फेंक दी थी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल आइसोलेशन में होने की वजह से मकतूला के घर अपने फोकल पर्सन मोहसिन घुमन के ज़रिए ताज़ियत की और 2 माह का राशन 50,000 रुपये कैश भी दिए, जबकि कानूनी माहिरीन पर मुश्तमिल वकला टीम के साथ केस लड़ने के लिए पेशकश भी की ताकि मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके।
گورنر سندھ نے لواحقین کو پیغام بھجواتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت کوارنٹائن میں ہوں، اللہ پاک کے کرم سے جلد صحت یاب ہو کر وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کروں گا اور اس واقعے کے متعلق آگاہ کر کے اس طرح کے شرمناک واقعے کے روکنے کے لیے سرے سے قانون سازی کرنے کے لیے گزارش کروں گا تاکہ ایسے خونی بھیڑیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دیپالپور اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر محکمہ فوڈ کی بڑی کارروائی۔ نواحی علاقے بھگوان پورہ میں جعلی مرچیں اور ہلدی بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ دیپالپور کے نواحی علاقے بھگوان پورہ میں جعلی مرچیں اور ہلدی بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ہے۔ فیکٹری سے بڑی مقدار میں ذیشان فوڈز کے نام سے مرچیں اور ہلدی برآمد کی گئی ہے، جبکہ چاول کے بھوسے کو ملا کر جعلی مرچیں تیار کرتے تھے۔ چاول کے بھوسے کے 200 توڑے اور ہری مرچ بھی برآمد۔ فیکٹری کا مالک اشتیاق موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ رپورٹ چودھری نیاز احمد کی اس رپورٹ میں۔ کند کوٹ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ شہر میں لوگوں کا ہجوم برقرار ہے۔ شہری دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ کپڑے اور برتن اور شوز کی دکانیں بھی کھلی ہیں۔ بیپاریوں نے بھی نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، شٹر کھول کر گاہکوں کو سامان دینے لگے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے SOPs بھی بھول گئے، نہ ہی ماسک ہے اور نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کیا جا رہا ہے۔ شیخوپورہ میں حکومتی احکامات اور لاک ڈاؤن کی کھلی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ تھانہ B ڈویژن اور تھانہ A ڈویژن کے علاقے مین بازار اور جناح پارک سول کوارٹر روڈ پر لاک ڈاؤن کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پولیس کی سربراہی میں مبینہ طور پر ہاف اور فل شٹر کھلوا کر کاروبار ہونے لگا ہے۔ بااثر دکاندار پولیس کی ملی بھگت سے کاروبار کھولنے لگے ہیں۔ پولیس نے بڑے دکانداروں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے باعث مین بازار میں اور جناح پارک میں ہزاروں خریدار بغیر حفاظتی انتظامات کے خریداری میں مصروف ہیں۔ پولیس اور انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کی لاپرواہی پر وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ سرگودا کے تھانہ مڈ رانجا کے علاقے میں بااثر افراد کا محنت کش کی جگہ پر قبضہ، جبکہ پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سرگودا کے پیر محمد نے عرصہ دراز سے نواں کوٹ شریف میں جگہ خرید کر مکان بنا رکھا ہے۔ بااثر افراد اس کی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے متعدد بار کوشش کر چکے ہیں۔ متعدد بار محنت کش پیر محمد نے مقامی پولیس کو اطلاع بھی دی، لیکن پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے بااثر افراد کی پشت پناہی کی ہے۔ پولیس کے اس رویے سے مایوس ہو کر محنت کش کے اہل خانہ نے بااثر افراد کی غنڈہ گردی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ملزمان کی خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ لیاقت پور میں اسسٹنٹ کمشنر ارشد وٹو کی DSP لیاقت پور اسلم خان کے ہمراہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ لیاقت پور اسسٹنٹ کمشنر میاں ارشد وٹو نے DSP اسلم خان کے ہمراہ غلہ منڈی لیاقت پور میں کارروائی کرتے ہوئے ایک ہی روز میں 4098 بیوپاریوں چینی برآمد کر کے 4 سٹور سیل کر دیے۔ سیل ہونے والے سٹور میں چیمبر آف کامرس لیاقت پور کے صدر حاجی محمد مختار کی شاپ بھی شامل ہے۔ مختار کمیشن شاپ سے 2156 بوری اور فہیم باؤجی کمیشن شاپ سے 1343 بوری، جبکہ فاطمہ کمیشن شاپ سے 379 بوری اور زبیر احمد کمیشن شاپ سے 220 بوری چینی برآمد کی ہے اور پہلے مرحلے میں 4 سٹور سیل کر دیے گئے۔ صادق آباد پولیس افسر کی ایمانداری کے چرچے، دوران گشت سڑک کنارے ملنے والے بیگ میں 7 لاکھ رقم موجود تھی۔ سوشل میڈیا پر میسج وائرل ہونے اور نشانیاں بتانے پر رقم اصل مالک کے حوالے کر دی گئی۔ صادق آباد دوران گشت سڑک کنارے ملنے والے پلاسٹک بیگ میں 7 لاکھ روپے کی رقم ملی۔ مقامی SHO نے سوشل میڈیا پر میسج وائرل کروا کے اصل مالک کو ڈھونڈ لیا۔ اصل مالک کو بلا کر ملنے والے بیگ میں موجود رقم کی نشاندہی کی گئی۔ وسیم ریاض نامی شخص نے درست نشانیاں بتانے پر 7 لاکھ اس کے حوالے کر دیے۔ مظفر گڑھ میں ایک ہی گھر کے 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد رجب طیب اردگان ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کو لاک ڈاؤن کر کے کلورین سپرے کیا جا رہا ہے۔
ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین کے مطابق گھر کے 12 افراد کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ لیا گیا تھا، جبکہ 2 افراد کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی رپورٹس ابھی موصول نہیں ہوئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ 4 افراد کو رجب طیب اردگان ہسپتال منتقل کرنے کے بعد علاقے کو لاک ڈاؤن کر کے کلورین سپرے کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ علاقے سے 52 افراد کے سیمپل لے لیے گئے ہیں اور مزید کے سیمپل لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ متاثرہ علاقے کے شہری گھروں میں محدود رہیں اور انتظامیہ سے تعاون کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں بااثر چچا نے رات کے اندھیرے میں دکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ بااثر چچا روز قتل کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ متاثرہ شخص کی دہائیاں۔ گجرانوالہ تھانہ ایمن آباد کے علاقے موڑ ایمن آباد میں بااثر منیر احمد نے اپنے بیٹوں عمیر اور عثمان کے ساتھ مل کر رات گئے اپنے ہی بھتیجے کی وراثت میں ملنے والی دکان پر قبضہ کر لیا ہے۔ بعد ازاں پولیس کو شکایت ملنے پر پولیس نے دکان قبضے سے چھڑوا تو لی۔ پولیس کی جانے کے بعد بااثر چچا نے اسلحے کے زور پر پھر قبضہ کر لیا۔ متاثرہ شخص عارف کا کہنا ہے کہ میں عرصہ 35 سال سے اس دکان پر کام کر رہا ہوں، مجھے دکان وراثت میں ملی ہے، میرا چچا مجھے روز قتل کی دھمکیاں دیتا ہے۔ میلسی میں بااثر افراد نے اغوا کے بعد دوسری جماعت کی طالبہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ مقدمہ درج، پولیس تاحال ملزم کو گرفتار نہ کر سکی۔ میلسی کے نواحی علاقے چک نمبر 7 میں 7 سالہ دوسری جماعت کی طالبہ کو علاقے کے بااثر افراد آصف نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ دکان سے اشیاء خورونوش لے کر جانے والی معصوم کلی کو موٹر سائیکل پر اغوا کر کے کھیتوں میں لے جا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ بچی کی چیخ و پکار سن کر گندم کی کٹائی کرنے والے مزدور موقع پر پہنچ گئے۔ مزدوروں کو آتا دیکھ کر آصف ساتھیوں سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے میڈیکل کے بعد آصف اور اس کے 2 نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ 12 روز گزرنے کے بعد بھی ملزمان کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ورثاء اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان سے ملزم کو جلد قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لال سہارنہ ٹمبر سیل ڈیپو کے انچارج جام ظفر یاسین نے سٹار ایشیا نیوز ٹیم کے ہمراہ بروقت چھاپہ مار کر لاکھوں روپے کی قیمتی لکڑی خورد برد ہونے سے بچا لی۔ ذرائع کے مطابق جنگلات کی قیمتی لکڑی سے لوڈر ایک ٹرالر میں صفائی سے چوری کیا جا رہا تھا، تو سٹار ایشیا نیوز کی ٹیم نے بروقت نہ ہی صرف ڈیپو انچارج کو اطلاع دی بلکہ دیگر صحافیوں کے ہمراہ آفیسر موصوف کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ 4 رکنی چھاپہ مار ٹیم فوراً جائے وقوع پر پہنچی اور لائن سفاری سے ٹرالر سے نکلتے ہی ٹمبر مافیا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ قیمتی لکڑی رینج آفیسر نصیر بخش، ہلاک آفیسر سعید فارسٹ گارڈ اور راشد چوکیدار الطاف کی ملی بھگت سے چوری کی جا رہی تھی۔ ڈی ایف او نے لکڑی چوری کے دھندے میں ملوث ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ لودھرا تھانہ گیلےوال کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد عمران کی بڑی کارروائی منشیات فروش چرس فروخت کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا۔ ملزم کے قبضے سے 2 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر لی گئی۔ تھانہ گیلےوال پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا سعید قرار حسین کی ہدایت پر تھانہ گیلےوال پولیس کا ایس ایچ او زبیر احمد گجر کی سربراہی میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ گیلےوال کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر محمد عمران نے پولیس ٹیم کے ہمراہ منشیات فروش افضل کو چرس فروخت کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ گیلےوال پولیس نے ملزم کے قبضے سے 2 کلو گرام سے زائد چرس برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ لڈن کے علاقے کوٹ غلام قادر میں جعلی بیسن بنانے کا دھندا عروج پر پہنچ گیا۔ جعلی مضر صحت بیسن کھانے سے کئی افراد بیمار پڑ گئے۔ لڈن کے نواحی علاقے کوٹ غلام قادر میں جعلی بیسن بنانے کی فیکٹری قائم کی گئی ہے، جہاں پر مقامی تاجر ملک نور کی سرپرستی میں غیر معیاری اور مضر صحت بیسن سرے عام بنایا جا رہا ہے۔ مضر صحت بیسن کی ایریا وہاڑی میں فروخت ہوتی ہے، جبکہ دوسری جانب محکمہ فوڈ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور انسانی جانوں سے کھلواڑ ہوتا دیکھ رہا ہے۔ مضر صحت بیسن کھانے سے کئی افراد بیمار ہو گئے ہیں، جس پر شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں رائیونڈ سے، جہاں حسنین علی قتل کا معاملہ نیا موڑ اختیار کر گیا۔ حسنین اپنے دوستوں علی اور فہد کے ساتھ کھیتوں میں کھیل رہا تھا۔ کھیلتے ہوئے شرارتاً علی نے مقتول حسنین کے منہ اور ناک میں مٹی ڈال دی تھی۔ منہ اور ناک میں مٹی کی وجہ سے مقتول بچے حسنین کا سانس گھٹ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ مقتول حسنین کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہے۔ قتل سے قبل مقتول حسنین سے بدفعلی کی خبر بے بنیاد ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔